اتنے دلائل قائم ہونے کے بعد اگر آپ پیغمبر کے حکم کو فالو نہیں کریں گے، پیغمبر نے کہا نماز پڑھو، آپ کو پڑھنی پڑے گی، پیغمبر نے عورت کو کہا پردہ کرو، عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، پیغمبر نے کہا کہ عورت کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، کھایا تو حساب دینا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے قوانین نہیں ہیں، یہ امریکہ کے قوانین نہیں ہیں، یہ کس کے قوانین ہیں؟ اللہ کے۔ اس اللہ نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا، اس پیغمبر نے جو ہمیں کتاب دی، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو بھائی اب زنا بہت خطرناک چیز ہے، یہ سمجھ لو، دنیا میں نہیں آخرت کے لحاظ سے بہت ڈینجرس ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ شراب مت پیو، تو اب اللہ نے جس پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا نا مت پیو، تو وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کنفیوز ہیں، پتہ نہیں پیغمبر ہیں بھی یا نہیں ہے، دلائل سے ثابت کر دیا، انبار لگا دیا دلائل کے۔ اب اگر کوئی شراب پیے گا تو میرے بھائی اپنا وہ بیڑا غرق کر رہا ہے، وہ ملکی قانون کو نہیں توڑ رہا، وہ خدائی قانون کو توڑ رہا ہے۔ اس اللہ نے کہہ دیا باپ کے سامنے اف نہیں کرنا ہے، ماں کے سامنے بد زبانی نہیں کرنی ہے۔ اب اگر آپ ماں باپ کے سامنے بد کلامی کرو گے تو اپنے کلچر کے اگینسٹ نہیں چل رہے آپ، کلچر سزا نہیں دے گا آپ کو، کون سزا دے گا؟ کیونکہ بعض لوگ ماں باپ کے سامنے اف کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے، بھائی بعض اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں ہمارا کلچر ہے۔ اب یہ خدائی قانون بن گیا ہے کہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا، ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا، ان کی قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے۔ اب یہ گاڈ کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے، اب اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن ختم ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی داڑھی رکھنے کا بھی حکم دیا پیغمبر نے، اس کو بھی ہلکا مت لو۔ کلچر تو کہہ رہے نہیں رکھو، لیکن خدا نے جس میسنجر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا ہے؟ رکھو، تو ایک طرف ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اس نے خدا نے جس پیغمبر کو بھیجا انہوں نے بتایا کہ سود کیا ہے، بول لینا سب زبان سے بول، حرام ہے سود۔ انہوں نے بتایا کہ 5 وقت تمہیں نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اب یہ ہمارا کلچر نہیں ہے جمعے کو نہا دھو کے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عید کو نہا دھو کے آ جاتے ہیں، یہ خدائی قانون ہے۔ اب اس کے اگینسٹ چلنے میں بھائی یہ کس کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت۔ تو اپنی جان پہ بھی رحم کرنا چاہیے، اپنی قوم پہ بھی رحم کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ بھی رحم کرنا چاہیے، ان کو بھی مذہب سکھاؤ، دین سکھاؤ ان کو، ورنہ ان حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، جن بچوں کو یہ جنیں گے وہ بھی تیرے نافرمان ہوں گے، وہ بھی تیرا انکار کریں گے ماں باپ کی باتوں میں آ کے، تو اس لیے انہی کو ختم کر دے تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے بچے نہ جنیں جو خدا کے باغی، ان کو مذہب سکھائیں، بچیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کریں، پورے کپڑے ان کو سکھائیں، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے بڑے اسکولوں میں کیا ڈریسنگ ہو رہی ہے اور فنکار اداکاریں کیا پہن رہی ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بچی کا ڈریس پورا ہوتا ہے، اس کو سکھائیں بچپن سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کہ نہیں آ رہی؟ اور مائیں اپنے بیٹیوں کو سکھائیں کہ بیٹی اسلام میں شوہر کی اطاعت کا حکم ہے، میرے داماد کی بات مان کے چلا کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ کلچر تو یہ کہتا ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ میاں کو گچی پکڑ کے رکھو، اس کی غلام بنا کے رکھو، اس کی پینٹوں سے پیسے نکالتی رہو، جائیدادیں اپنے نام کروا لو۔ لیکن جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس خدا کا حکم اب درمیان میں آ گیا کہ اگر کسی کو حکم ہوتا کہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم ہوتا شوہر کو، بولو نا، اس طرح میاں کو یہ بتا دو، بیٹوں کو یہ بتا دو کہ تمہارے ذمے جو بہو ہے اس کا سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ دیوروں سے تنگ ہے، جٹھانیوں سے تنگ ہے، تو یہ ہمارے کلچر کا نہیں ہے، خدا کا قانون ہے کہ اس کو سیپریٹ گھر لے کے، بولتے کیوں نہیں دیا؟ تو بیٹا تو خود ہی الگ جا کے رہ لے، یہاں یہ تیری بیوی سیٹ، اس کو 10 دیوروں کے کپڑے استری کرنے پڑتے ہیں، ایسے گھرانے بھی 50 روٹیاں پکانی پڑتی، ہر وقت جٹھانیوں کے تانے۔ تو ہر انسان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے نا، وہ لائف کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ بیٹا کلچر تو یہی ہے کہ ہم سب مل جل کے اکٹھے رہیں گے، بھلے اگلا خودکشی کر کے ڈپریشن سے ہلاک ہو جائے، لیکن خدا کا قانون ہے، میری بھی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سسرال میں ظلم نہ ہو تو کسی اور کی بھی ظلم، تو بھائی خدا کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں خدا بیچ میں اتنا آ رہا ہے جتنا میرے فیور میں تو آ رہا ہے، جہاں خدا میرے اگینسٹ جا رہا ہے وہاں ڈکشنری سے خدا کیا ہے؟ غائب۔ آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔
ابا کو چاہیے کہ بچوں کو یوں کہے کہ بیٹا ہمارا صرف کلچر نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی خدمت کرے، یہ خدا کا حکم۔ اسی طرح ابا کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اگرچہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ بیٹا جب کمانا شروع کر دے تو فوراً شادی کر دیں تاکہ اس کی ارننگ اس کی بیوی کی جیب میں جانا شروع ہو جائے، کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر مذہب کا یہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ابا بچے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ تنخواہ کیا ہو جائے گی، ڈیوائڈ۔ ماں اس لیے نہیں کر رہی ہوتی بیٹے کی شادی کہ ابھی تو کما کے لانے کا ٹائم آیا ہے، اپنے کماؤ پوت کو کسی اور کی باہوں کے حوالے کر دوں۔ تو کلچر تو یہی ہے، لیکن خدا اس کی اجازت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ماں کرے کیا؟ بیٹے نے کمانا شروع کیا، میں نے پال پوس کے بڑا کیا، میں نے جوان کیا، اب جب کھانے کا ٹائم آیا تو یہ پھر تو بیوی آ جائے گی، اس پہ خرچ کرے گا۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں ماں کو چاہیے اللہ پہ اعتماد اور توکل کرے۔ بچوں کو اس لیے نہیں پالا جاتا کہ ہمیں کما کے کھلائیں، ٹھیک ہے کھلائیں گے کما کے، لیکن ہم پالتے اس لیے کہ اللہ کی مخلوق سمجھتے اس پر احسان کرتے ہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ؟ بیٹے کو پالیں اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے، میرا بیٹا ہے، وہ محبت اللہ کرے یہ بن جائے، باقی وہ الگ بات ہے، وہ آپ کا سہارا بنے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا یہاں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تک اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوگا نا تو یہ لالچ آپ کو کہیں کسی کام کا۔ میں نے غریبوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کی بروقت شادیاں کرا دیتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا۔ کروڑوں پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹوں کی شادی نہیں کرنے دیتے۔ ابے تمہارے پاس تو کھانے کے لیے اتنا ہے کہ تم تو 7 نسلیں کھاتی رہیں، ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی۔ تھوڑا دل کیا کر لو، یہاں توکل فرض ہے اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے نا؟ جس اللہ نے کھلایا ہے تو کوئی بات نہیں، بہو آ جائے گی 2 روٹی وہ بھی کھا لے گی، اس کا بھی انتظام اللہ کر دے گا۔ تو اللہ کو درمیان میں لائیں گے میرے بھائی تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، چہروں پہ رونق آئے گی، بچوں کو بھی ایسے ابا سے محبت ہو جائے گی کہ میرا ابا لالچی نہیں ہے، ماشاءاللہ میرے ابا میری فکر کر رہے ہیں، تو ابا سارے پیسے آپ لے لو۔ بچہ خوش، بچے کو بھی پتا ہے کہ ابا ایک ابا نے ایسا کیا کہ بچے کو پڑھا لکھا کے کچھ بنا کے جب وہ بن گیا نا، جاب لگ گئی، تو پوری ڈائری میں 20 سال کا خرچہ جب نکال واپس۔ یہ چل رہا ہے، یہ تو جیسے کمپنیوں سے ایگریمنٹ نہیں ہوتے، 20 سال کے ڈائری نکال کے، یہ سچا واقعہ ہے۔ بیٹا بھی کما کے ابا کو دے رہا، کہہ رہا بھائی میں نے جتنا خرچہ کیا مجھے، کیوں؟ ابا کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میری کیوں لبرل خاندان تھا نا، ابا کو پتا ہے پتہ نہیں میری اطاعت کرے نہ کرے، اس کمبخت کو جتنا کھلا رہا ہوں، یہ بھی ابا نے پھر بھی احسان کیا، کیونکہ ابا کو پتا ہے یہ مجھے نہیں پوچھے گا کہ دے دوں، میں کہتا ہوں یہ بھی اس معاشرے میں احسان ہی ہے اولاد پر، ورنہ ابا کہتے جا بے میں کیوں کروں۔ تو بھائی یہ باپ بیٹوں کے رشتوں میں ایسی دراڑیں پڑ گئی ہیں، ایسے لوگ آ رہے ہیں بچوں کو بول رہے ہیں تم نے ہماری خدمت کرنی ہے تو ٹھیک ہے کرو، ورنہ ہم اپنے لیے ابھی سے جمع کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بڑھاپے میں۔ بھائی مذہب سکھاؤ بچوں کو، پھر خرچ بھی کرو ان کے اوپر بغیر کسی لالچ کے۔ اللہ کا خوف دل میں ڈال دیا تو تم جیسے اللہ کے خوف سے ان پہ خرچ کر رہے ہو بغیر کسی لالچ کے، انشاءاللہ جتنا تم نے خرچ کیا اس سے 20 گنا زیادہ تم پہ خرچ کریں گے۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تربیت کو فوکس کرو، یہ ڈائریاں لکھ کے نا کہ بہو آئے گی کم وقت 2 روٹی کھا جائے گی، پہلے ہی میں اتنی ٹینشن میں ہوں، یہ چھوڑ دو۔ ریلیشن تعلق جب مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق، آپس میں رشتہ داروں کا تعلق، سارے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں اللہ سے پوچھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔